میں کسی چور اور گناہ گار بیٹے کی ماں نہیں بننا چاہتی۔ مجھے بتا سریا، سچ سچ بتا یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، ورنہ میں کل خود ہسپتال جا کر سب پوچھوں گی۔ امی کی دھمکی نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ میں ان کے قدموں میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امی مجھے معاف کر دو، میں مجبور تھی، میں بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی تھی، میں تمہیں بغیر دوائیوں کے تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ امی نے سختی سے مجھے پیچھے دھکیل دیا۔ مجبوری انسان سے گناہ نہیں کرواتی سریا، لالچ کرواتا ہے۔ تو نے ہماری عزت خاک میں ملا دی۔ وہ رات میں نہ سو سکی۔ امی کی باتیں، سسٹر رحیمہ کی شک بھری نظریں اور اس اجنبی شخص کے پر اصرار جواب، سب کچھ میرے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح برستا رہا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ جال اب میرے گرد تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اگلی صبح میں بوجھل دل کے ساتھ ہسپتال پہنچی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج میں یہ کام آخری بار کروں گی۔ اس کے بعد اس شخص کو صاف انکار کر دوں گی۔ میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو چکے تھے کہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر سکوں۔ میں نے لاکر سے یونیفارم نکالا اور اس کے اندر ایک طے شدہ پرچی ملی۔ یہ یہاں کس نے رکھی؟ کانپتے ہاتھوں سے پرچی کھولی۔ اس پر لکھا تھا، میں جانتی ہوں تم کوڑے میں سے کیا چنتی ہو۔ ایک لمحے کو میری سانس رک گئی، میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، ہسپتال کی راہداری جیسے گھومنے لگی۔ یہ کس نے لکھا تھا؟ کس کو میرا راز معلوم ہو گیا تھا؟ دماغ تیزی سے چلنے لگا۔ کیا یہ ہیڈ نرس مس جس کو سٹا تھی، یا کوئی صفائی والا عملہ، یا سسٹر رحیمہ؟ میرا دل ڈوب گیا۔ ان کی شک بھری نظروں اور طنزیہ سوالات کی آوازیں میرے ذہن میں گونجنے لگی۔ ہاں، یہ وہی ہو سکتی ہے۔ میں نے فوراً پرچی مٹھی میں چھپائی، جیب میں ڈال دی اور خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کی، مگر میرا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں نے یونیفارم بدلا اور کام میں لگ گئی۔ لیکن آج توجہ بالکل نہیں تھی۔ میری نظریں بار بار سسٹر رحیمہ کو تلاش کر رہی۔ وہ نرسنگ اسٹیشن پر دوسری نرسوں کے ساتھ ہنستی ہوئی نظر آئی۔ ان کا چہرہ بالکل معمول کے مطابق تھا۔ کیا یہ صرف میرا وہم ہے؟ کیا کسی نے میرا بھونڈا مذاق بنایا ہے؟ آج میں لیبر روم کی طرف جانے کی ہمت نہیں کر پائی۔ میں دوسری وارڈ کی صفائی کرتی رہی۔ ہر وقت یوں لگتا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ ہسپتال آج مجھے کسی قید خانے کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ کسی طرح ڈیوٹی ختم ہوئی۔ میں نے جلدی سے کپڑے بدلے اور گھر جانے کے لیے تیز قدموں سے چلنے لگی۔ میرا ارادہ تھا کہ آج اس کالی گاڑی والے شخص سے نہیں ملوں گی۔ کچھ دنوں کے لیے یہ کام روک دوں گی تاکہ خطرہ ٹل جائے۔ ہسپتال کی سنسان پچھلی راہداری سے گزر رہی تھی کہ اچانک آواز آئی، سریا! میں نے پلٹ کر دیکھا۔ سسٹر رحیمہ میرے پیچھے کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ رکو سریا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے گھبرا کر کہا، جی سسٹر، میری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے، مجھے گھر جانا ہے، بچے اکیلے ہیں۔ انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری ڈیوٹی تو ختم ہو گئی ہے، لیکن تمہارا وہ خاص کام ابھی باقی ہوگا نا؟ یہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں دیوار کے ساتھ بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ سسٹر پلیز کسی کو کچھ مت بتائیے گا، میں برباد ہو جاؤں گی، میرے بچے مر جائیں گے۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اب ان کی آواز میں سختی کم تھی، بلکہ ایک عجیب سا تجسس تھا۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی اگر تم سچ سچ بتا دو۔ آخر ان تھیلیوں میں کیا ہوتا ہے جنہیں تم جان سے زیادہ چھپا کر لے جاتی ہو؟ تم اتنی امیر کیسے ہو گئی؟ بولو سریا! میں نے روتے ہوئے ٹوٹے الفاظ میں کہا، سسٹر، جب آپ لوگ کسی عورت کی ڈیلیوری کرتی ہیں، ہاں تو کیا ڈیلیوری کے بعد جو نال یعنی پلیسمینٹا کوڑے میں پھینک دیتے ہیں؟ یہ سن کر ان کے چہرے پر حیرت اور ناگواری کے شدید آثار آئے۔ کیا پلیسٹینٹا؟ تم پاگل ہو گئی ہو؟ وہ تو فضلہ ہوتا ہے، ایک بے کار جھلی۔ اسے کون خریدے گا؟ کیوں خریدے گا؟ مجھے نہیں معلوم سسٹر۔ اس آدمی نے کہا تھا کہ یہ بہت قیمتی ہے، لیکن کیوں قیمتی ہے؟ وہ اس کا کرتا کیا ہے؟ یہی سوال میں بھی مہینوں سے خود سے کرتی آئی تھی۔ میں نے آج وہ راز بھی بتا دیا جو اس شخص نے اشاروں میں کہا تھا۔
باقی میں نے خود اندازہ لگایا تھا۔ سسٹر، اس نے بتایا تھا کہ پلیسٹا سے بڑی بڑی غیر ملکی کمپنیاں کاسمیٹک کی کریمیں بناتی ہیں۔ وہ کریمیں اور انجیکشن جنہیں امیر عورتیں جلد کو جوان رکھنے اور چہروں کی جھریاں مٹانے کے لیے استعمال کرتی ہیں، یہ پلیسٹا اینٹی ایجنگ کریموں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ سن کر سسٹر رحیمہ کا منہ کھلا رہ گیا۔ ان کی آنکھوں میں بے شدید یقینی کراہیت اور حیرت کا طوفان تھا۔ وہ چیز جسے ہم ایک بیکار گندا فضلہ سمجھ کر کوڑے دان میں پھینک دیتے تھے، دراصل لاکھوں روپے کا سونا تھی۔ ایک عورت کے جسم سے نکل کر وہی چیز دوسری عورت کے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ راز کھل چکا تھا۔ سسٹر رحیمہ کی آنکھوں میں بے یقینی کراہیت اور حیرت کا طوفان میں نے دیکھا۔ وہ لمحہ بلمحہ بدل رہا تھا۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھی اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کر رہی تھی کہ اب وہ انتظامیہ کو بلائیں گی، پولیس آئے گی اور میرا سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن اس کی خاموشی طویل سے طویل تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ مجھے نہیں بلکہ سامنے دیوار کو گھور رہی تھی، جیسے ان کا ذہن کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہو۔ تم کہہ رہی ہو کہ یہ چیز جھریاں مٹا دیتی ہیں؟ آخرکار انہوں نے خاموشی توڑی۔ ان کی آواز میں غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی سرسراہٹ تھی۔ اور اس کے لاکھوں روپے ملتے ہیں؟ میں نے ہچکیوں کے درمیان رو رو کر سر ہلایا۔ جی سسٹر، میں نے آپ کو سب بتا دیا ہے۔ اب جو سزا دیں گی مجھے قبول ہے، بس میرے بچوں کا خیال رکھیے گا۔ انہوں نے میری التجا جیسے سنی ہی نہیں، ان کا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ آدمی ایک تھیلے کے کتنے پیسے دیتا ہے اور تم دن میں کتنے جمع کر لیتی ہو؟ یہ سوال میرے لیے حیران کن تھا۔ وہ سزا کی بات کرنے کی بجائے تفصیلات کیوں پوچھ رہی تھی؟ ڈرتے ڈرتے میں نے بتایا، سسٹر وہ تھیلے کے 2 سے 5 ہزار روپے دیتا ہے۔ دن میں کیس زیادہ ہوں، ان دن لاکھوں روپے تک بھی بن جاتے ہیں۔ ایک دن کے 1 لاکھ۔ یہ الفاظ ان کے لبوں سے سرگوشی کی طرح نکلے۔ اچانک میں نے ان کے چہرے پر وہی لالچ دیکھا جو مہینوں پہلے میں نے چہرے پر آئینے میں دیکھا تھا۔ ان کی نگاہیں اپنے ہاتھوں کی لکیروں اور ہلکی پھلکی جھریوں پر جا ٹھہری۔ میں سمجھ سکتی تھی کہ ان کے ذہن میں بھی وہی جنگ شروع ہو چکی تھی جو کبھی میرے اندر لڑ گئی تھی۔ سسٹر رحیمہ ایک اصول پسند اور ایماندار نرس تھی، مگر شاید ان کی ضرورتیں ان کے اصولوں پر بڑھی تھیں۔ شاید ان کے بھی کچھ خواب تھے جو معمولی تنخواہ میں کبھی پورے نہ ہو سکتے تھے۔ طویل اور اذیت ناک خاموشی کے بعد انہوں نے گہری سانس لی اور میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں نہ ہمدردی تھی نہ غصہ، صرف ایک سرد کاروباری چمک اٹھی۔ ثریا، آنسو پوچھو، تمہیں کوئی سزا نہیں مل رہی؟ انہوں نے قطعی لہجے میں کہا۔ میں نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ آپ کسی کو نہیں بتائیں گی؟ یعنی کہ کل سے یہ کام تم اکیلی نہیں کرو گی؟ یہ جملہ میرے لیے ساری سزا سے بڑا دھماکہ تھا۔ میں کچھ نہیں سمجھی۔ وہ کھڑی ہوئی اور میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ اٹھو بھی، اب رونے دھونے کا وقت ختم، کام کا وقت شروع۔ انہوں نے ہنستا رازدانہ انداز میں کہا، کل سے جیسے ہی کوئی کیس فارغ ہوگا وہ تھیلا کچرے میں نہیں جائے گا، میں خود اسے میڈیکل اسٹور روم کے اس کونے میں رکھ دوں گی جہاں کوئی نہیں جاتا، وہاں یہ محفوظ رہے گا۔ تمہیں بار بار لیبر روم کے پاس منڈلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ کسی کی نظروں میں آؤ گی۔ چھٹی کے وقت تم اسٹور روم سے تھیلا اٹھانا اور باہر جا کر اس آدمی کو دے دینا، سمجھ گئی؟ میں سکتے کے عالم میں ان کی باتیں سن رہی تھی۔ جس عورت سے میں موت کی طرح ڈرتی تھی، آج وہی مجھے اس جرم کو زیادہ محفوظ طریقے سے کرنے کا طریقہ سکھا رہی تھی۔ اور پھر وہ جملہ آنے ہی والا تھا، اور جو ہی پیسہ ملے گا اس میں سے 30% میرا ہوگا۔ آخرکار ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ یہ ہمدردی نہیں تھی، یہ شراکت داری کی پیشکش تھی۔ انہوں نے میرے خوف، میری مجبوری اور اس مکروہ دھندے کو اپنی ترقی کی سیڑھی بنا لیا تھا۔ لیکن سسٹر، یہ تو گناہ ہے، میری زبان سے بے اختیار نکلا۔ وہ ایک کھوکھلی تلخ ہنسی ہنس پڑی۔ گناہ تب تک نہیں تھا جب تم اکیلی لاکھوں کو مار رہی تھی ثریا۔ ہسپتال والے تو ان قیمتی چیزوں کو آگ میں جلا کر بھسم کر دیتے ہیں۔ اگر یہ کسی کے کام آ کر ہمیں چند پیسے دے رہی ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ ہم کسی کا حق نہیں مار رہے، بس اپنا حصہ لے رہے ہیں۔ میرے پاس انکار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگر میں منع کرتی تو وہ 1 منٹ میں انتظامیہ کو سب کچھ بتا دیتی۔ میں ایک شکاری سے بچ کر ایک اور زیادہ خطرناک شکاری کے جال میں پناہ لینے پر مجبور ہو چکی تھی۔ کل سے ہمارا نیا کام شروع ہوگا۔ اس دن جب میں ہسپتال سے نکلی تو میں اکیلی نہیں تھی، میرے گناہ کی راہ میں اب ایک اور ساتھی شامل ہو چکی تھی، ایک پڑھی لکھی سینئر نرس۔ یہ ناپاک اتحاد میں کہاں لے جائے گا میں نہیں جانتی تھی، لیکن اتنا ضرور جانتی تھی کہ اب خطرہ بھی دگنا ہو چکا تھا اور پیسہ بھی۔ رحیمہ ہسپتال کے نظام سے واقفیت کی وجہ سے اس کام کو پہلے سے کہیں زیادہ صفائی اور کم خطرے کے ساتھ انجام دینے لگی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ کس وقت کون سا کارڈ ورکر خالی ہوتا ہے، کس ڈاکٹر کی ڈیوٹی کب ختم ہوتی ہے اور کس اسٹور روم کی چابی کہاں رکھی جاتی ہے۔ اب مجھے سارا دن لیبر روم کے باہر شکاری کی طرح منڈلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ رحیمہ خود ہی سامان کو محفوظ طریقے سے
ایک مقرر جگہ پہنچا دیتی تھی اور میں ڈیوٹی کے ختم ہونے پر اسے اٹھا کر باہر لے جاتی تھی۔ پیسہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ پہلے میں دن کے 500 روپے کماتی تھی، مگر اب اکثر یہ رقم 1.5 لاکھ تک پہنچ جاتی تھی، کیونکہ رحیمہ اپنی رسائی کی وجہ سے دوسرے آپریشن تھیٹر سے بھی قیمتی فضلہ حاصل کر لیتی تھی۔ ہم نے طے کیا تھا کہ کل رقم میں سے 40% حصہ رحیمہ کا ہوگا اور 60% میرا، کیونکہ باہر گاڑی والے سے رابطہ اور لین دین کی ذمہ داری اب میری تھی۔ دولت نے میری پوری زندگی بدل دی تھی۔ میں نے ایک چھوٹی سی گاڑی خرید لی تھی، میرے بچے شہر کے ایک اچھے اسکول میں پڑھنے لگے تھے اور میں نے اماں کے علاج کے لیے شہر کے مشہور ڈاکٹر سے وقت لے لیا تھا۔ لیکن اب مجھ سے ناراض تھی۔ وہ میری دی ہوئی سہولتیں تو استعمال کرتی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں میرے لیے مستقل مایوسی اور خوف سا رہتا تھا۔ ثریا، یہ سب کب تک چلے گا؟ وہ اکثر پوچھتی۔ جس عمارت کی بنیاد ہی ٹیڑھی ہو وہ زیادہ دیر کھڑی نہیں رہتی۔ میں ہر بار ان کی بات ٹال دیتی۔ اماں فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گی۔ دوسری طرف سسٹر رحیمہ کی زندگی بھی واضح تبدیلیاں آ رہی تھی۔ انہوں نے اپنی پرانی موٹر سائیکل بیچ کر ایک چھوٹی گاڑی لے لی تھی۔ اب وہ مہنگے برانڈڈ کے کپڑے اور پرس استعمال کرنے لگی تھی۔ ان کی اس اچانک امیری نے پورے ہسپتال میں سرگوشیاں پیدا کر دی تھی۔ لگتا ہے سسٹر رحیمہ کی بھی کوئی لاٹری نکل آئی ہے، لوگ پیچھے پیچھے باتیں کرتے۔ ہمارے درمیان اب دوستی نہیں رہی تھی، صرف خالص کاروباری تعلق تھا۔ ہم صرف کام کے وقت بات کرتے، حساب کتاب کرتے اور اگلا منصوبہ بناتے۔ لالچ ہم دونوں پر پوری طرح غالب آ چکا تھا۔ ثریا، یہ آدمی ہمیں بہت کم پیسے دیتا ہے، ایک دن رحیمہ نے کہا۔ یہ مال باہر لاکھوں میں بکتا ہوگا اور ہمیں صرف ہزاروں ملتے ہیں۔ ہمیں کوئی نیا خریدار ڈھونڈنا چاہیے۔ نہیں سسٹر، یہ بہت خطرناک ہوگا۔ میں فوراً بولی، جتنا مل رہا ہے کیا وہ کم ہے؟ زیادہ لالچ ہمیں ڈبو دے گا۔ میری بات سن کر وہ غصے سے بولی، تم ہمیشہ ڈرتی رہتی ہو، اس لیے ساری زندگی صفائی کرتی رہی۔ پیسہ کمانے کے لیے جرأت چاہیے ہوتی ہے۔ پھر وہ ہوا جس کا مجھے برسوں سے ڈر تھا۔ ہسپتال کی انتظامیہ نے سیکیورٹی بڑھانے کے نام پر ہر گارڈ ورکر، خاص طور پر اسٹور رومز اور پچھلے گیٹ کی طرف جانے والے راستوں پر نئے CCTV کیمرے نصب کر دیے۔ یہ خبر ہمارے لیے ایٹم بم سے کم نہ تھی۔ سسٹر، ہمیں یہ کام فوراً بند کرنا چاہیے۔ میں گھبرا کر بولی، یہ کیمرے ہمیں پکڑوا دیں گے۔ ہمارے پاس اب اتنا پیسہ ہے کہ عزت سے جی سکے۔ پاگل مت بنو ثریا، انہوں نے جھڑک دیا۔ پیسہ کبھی پورا نہیں ہوتا اور ان کیمروں کا بھی کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ میں ان کے بلائنڈ اسپٹ جانتی ہوں، تم فکر نہ کرو۔ لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ ہمارا جال اب تنگ ہوتا چکا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ تھا جسے رحیمہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اسی ہفتے ایک دن ہسپتال میں معمولی سے زیادہ ڈیلیوری کیسز تھے۔ ہمارے پاس مال بھی بہت زیادہ جمع ہو چکا تھا۔ رحیمہ جو ہمیشہ بہت احتیاط کرتی تھی، اس دن لالچ اور جلدی میں ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھی۔ انہوں نے سارا سامان مختلف تھیلوں میں رکھنے کی بجائے ایک بہت بڑے میڈیکل ویسٹ بیگ میں بھر دیا تاکہ ایک ہی بار میں کام ہو جائے۔ جب وہ اسٹور روم سے وہ غیر معمولی طور پر بڑا اور بھاری بیگ اٹھا کر باہر نکلی تو ایک جو نرس نے انہیں دیکھ لیا۔ ان کے ذہن میں سوال دوڑ گیا، سسٹر رحیمہ اکیلی اتنا بڑا ویسٹ بیگ اسٹور روم سے کیوں نکال رہی ہیں؟ اس شام جب میں پچھلے گیٹ پر اس کالی گاڑی والے سے ملی تو وہ معمول سے زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ جلدی کرو، آج کل یہاں بہت زیادہ سیکورٹی ہے، ہر جگہ کیمرے لگ گئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ ہماری آخری ڈیل ہو سکتی ہے۔ اس کے الفاظ میرے دل میں اتر گئے۔ آخری ڈیل؟ میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمارا کھیل اب اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ جونیئر نرس نے دوسرے دن لاپرواہی میں یہ واقعہ ہیڈ نرس مسٹر ڈی کو ستا دیا، جو پہلے ہی میری اور رحیمہ کی اچانک امیری پر شک کر رہی تھی۔ انہوں نے فوراً CCTV کے پچھلے دنوں کی ریکارڈنگ نکلوائی اور سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ ویڈیو میں صاف دکھ رہا تھا کہ رحیمہ لیبر روم سے سامان لے کر اسٹور روم جا رہی ہیں، پھر کچھ دیر بعد ایک بڑا بیگ اٹھا کر باہر نکلتی ہیں اور پھر میں ڈیوٹی کے آخر میں وہی بیگ اٹھا کر پچھلے گیٹ سے باہر نکلتی ہوں۔ وہ سب کچھ جسے میں بہت محفوظ سمجھ رہے تھے ایک چھوٹی سی اسکرین پر فلم کی طرح چل رہا تھا۔ اگلے دن جب میں پچھلے گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی تو میرا دل پہلے ہی ڈوب رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے گیٹ سے قدم باہر رکھا، ہسپتال کے 2 سیکورٹی گارڈ اور مسز ڈی کو سٹانے میں گھیر لیا۔ اس بیگ میں کیا ہے؟ مسز ڈی کو سٹا کی آواز برف جیسی ٹھنڈی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میری دنیا گھوم گئی۔ بیگ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور اس میں موجود خون آلود تھیلیاں باہر بکھر گئی۔ میں جانتی تھی کہ کھیل ختم ہو چکا ہے۔ مجھے وہیں پکڑ لیا گیا۔ اسی وقت سسٹر رحیمہ کو ڈائریکٹر کے دفتر میں بلایا گیا۔ وہ آخر تک جھوٹ بولتی رہی۔
مگر جب ان کے سامنے ویڈیو چلا دی گئی تو ان کا سارا غرور ٹوٹ کر بکھر گیا۔ پولیس کو بلایا گیا، سارا اسکینڈل شہر میں آگ کی طرح پھیل گیا۔ ہسپتال کی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی اور وہ کالا گاڑی والا، اس کا کوئی نشان نہیں ملا جس سے اس سے پہلے ہی خطرے کی خبر مل چکی تھی۔ وہ یوں غائب ہوا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ وہ واحد شخص تھا جو بچ نکلا۔ مقدمہ چلا۔ سسٹر رحیمہ ایک پڑھی لکھی اور سینئر نرس ہونے کے ناطے اپنے مقصد پیشے کو داغدار کرنے کے جرم میں زیادہ سخت سزا کی حقدار ٹھہری۔ مجھے ان کے مقابلے میں کم سزا ملی، لیکن جیل کی سلاخیں میرا مقدر بھی بن گئی۔ میں نے جو کچھ کمایا تھا، وہ گھر اور گاڑی و پیسہ سب ضبط کر لیا گیا۔ میرا خاندان دوبارہ اسی جھونپڑی میں لوٹ گیا، لیکن اس بار ان کے سر پر غربت کے ساتھ ساتھ بدنامی کا داغ بھی تھا۔ میں صدمے سے بیمار پڑ گئی۔ میرے بچے میری کی ہوئی غلطیوں کی سزا معاشرے کے طعنے سے سن کر بھگت رہے تھے۔ آج کئی سال بعد میں جیل کی کوٹری میں بیٹھی اپنی زندگی پر نظر ڈال رہی ہوں۔ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے گناہ کیا، چوری کی اور لالچ میں اندھی ہو گئی۔ میں اس کی سزا بھگت رہی ہوں اور مجھے یہ منظور ہے، لیکن مجھے اپنے بچوں کے وہ چہرے یاد آتے ہیں جب وہ پہلی بار نئے کپڑے پہن کر اسکول گئے تھے۔ مجھے اماں کا وہ سکون بھرا چہرہ یاد آتا ہے جب انہیں وقت پر دوا ملتی تھی۔ میں نے جو کچھ کیا تھا اس کی شروعات لالچ سے نہیں بلکہ مجبوری اور محبت سے ہوئی تھی۔ میرا گناہ صرف اتنا تھا کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے ایک بہتر زندگی کا خواب دیکھا۔ میں نے غلط راستہ چنا اور اس کا انجام بہت برا ہوا۔ لیکن جب میں رات کے اندھیرے میں اپنی جھونپڑی میں اپنے بچوں کے مرجھائے چہرے دیکھتی تھی، اس وقت مجھے کوئی دوسرا راستہ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ میں نے قیمت چکائی اور بہت بھاری قیمت، جس کی سزا میرے خاندان کو بھی ملی۔ کیا ان کا قصور مجھ سے کم قیمتی تھا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید مجھے کبھی نہیں ملے گا۔ اللہ حافظ۔